السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 22 میم ساکن کا قاعدہ۔ پچھلے سبق میں ہم میم ساکن کا قاعدہ نمبر 2 پڑھے تھے، اور آج کے سبق میں ہم میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3 پڑھیں گے، اور آج تختی نمبر 22 کو مکمل بھی کر لیں گے۔ یعنی میم ساکن کا جو قاعدہ تھا وہ 3 تھا، تو تیسرا قاعدہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور تختی نمبر 22 کو مکمل بھی کریں گے۔ تو بہرکیف ہم سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے نمبر 3، یعنی میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ قاعدہ نمبر 3 اظہار شفوی، اس کا نام کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ اب دیکھو، آپ کے کتاب والے کہہ رہے ہیں، نورانی قاعدہ والے بول رہے ہیں، میم ساکن کے بعد با، یہاں نشان لگا ہوا ہے نا، با اور میم، با اور میم کے علاوہ، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص یعنی خاص طور پر، سمجھے، واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، ہم پیچھے سبق میں پڑھے تھے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی مدغم ہوگا، میم کو میم سے ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اس وقت اخفاء شفوی ہوگا، پھر بھی میم ساکن کے اندر میں گنہ ہوگا۔ ہم پیچھے سبق میں پڑھے تھے میم ساکن کے قاعدے میں۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر کیا با اور میم کے علاوہ بالخصوص یعنی خاص طور پر کیا واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے، ظاہر تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، اس لیے کہ اظہار حلقی کے قاعدے کے اندر میں ہم بتا دیے تھے کہ ظاہر کسی کہا جاتا ہے، کسی بھی حرف کو ظاہری طور پر نکالنا، یعنی ان کی پوری کی پیری آواز خلم خلا نکل جائے، ان کو ظاہر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی میم کی آواز کو ناک وغیرہ میں کہیں چھپانا نہیں ہے اور غنہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، اس میں لیٹ بھی نہیں کرنا، جس طریقے سے میم کی آواز ہوتی ہے اسی طریقے سے بالکل نکالنا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں، تم بولتے ہیں، تو کیسے میم کی آواز نکلتی ہے؟ اس میں ہم تو نہیں نہ بولتے ہیں، میم یہ سب تو نہیں نہ بولتے، میم کو کی آواز کو ناک میں نہیں چھپاتے ہیں، اگر چھپائیں گے تو پھر غنہ ہو جائے گا، اخفاء ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا بول رہا ہے؟ بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے، یعنی میم کی آواز کو، میم کے مخرج کو ظاہری طور پہ نکالنا ہے۔ تو یہ آپ کی کتاب والے کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے جو کہ آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اس کو زبانی یاد کرنا ہے، جو ہم پڑھائیں اس کے اندر میں جو ہے یہ زبانی یاد کرنا، قاعدہ نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ مثال ہے، کیا ہے؟ یہ مثال ہے کس کا؟ اظہار شفوی کا۔ دیکھو، ہا میم پیش ہم، فایا ظرفی، ہا زبر ہا، ہم فی ہا۔ اب دیکھ رہے ہو میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3 جو ہے، کیا بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد واو، با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آئے تو میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ واو میم ساکن کے بعد فا اور کیا، با اور میم کے علاوہ فا ہے، با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف فا ہے، بالخصوص جو بولا تھا فا ہے نا، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد فا ہے، یعنی میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف ہے تو اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی ہم فیہا نہیں بولیں گے، بلکہ کیا بولیں گے؟ ہم فیہا، ہم فیہا، اوکے۔ اس کے بعد لکم، کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف کون سا ہے؟
دال ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ اظہار شفوی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کو ظاہر کر کے، یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے لکم دینکم، جس طریقے سے اظہار حلقی کے اندر میں قاعدہ پڑھے تھے، تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، کھا کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو اس کو تنوین کی آواز کو یا تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے، اسی طریقے سے یہاں پر میم اور با کے علاوہ دوسرا کوئی بھی حرف آ جائے گا تو میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف ہے تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اظہار شفوی۔ کیا؟ اظہار شفوی۔ تو کیسے بولو گے؟ لکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ یہاں پر گنہ وغیرہ نہیں کرنا ہے بلکہ آواز میم ساکن کی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، سین واپس سو، لم یلبسو۔ اس کے بعد ہے ام لم، حمزہ میم زبر ام، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے تو اظہار شفوی۔ اس کے بعد پھر لام میم زبر لم، اس کے بعد بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے، تا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی، اس میم کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تنذرہم، تانون پیشتن، نون ساکن کے بعد یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا بچوں جاری؟ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ لوگ پڑھے تھے نا اخفاء حقیقی کا قاعدہ کہ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں چھپا کر کے ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے تو دال کون سا حرف ہے؟ اخفاء حقیقی کے 15 حرف میں سے پایا جاتا ہے بچوں، اسی وجہ سے یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، یہاں اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے ذال ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں چھپا کر کے ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو کیسے بولو گے؟ ام لم تنذرہم، ذال را زر ذر، ذر، یہاں پر را باریک ہوگی۔ کیوں باریک ہوگی؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کی باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں نا بچوں، 3 شرطوں میں سے وہ اس کی باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، یعنی وہ 3 شرط میں سے کوئی شرط اگر نہ پائی جائے تو یہ را ساکن کیا ہو جائے گی؟ باریک ہو جائے گی۔ تو یہاں پر تینوں شرط نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ زیر اصلی ہو، کیا ہو؟ عارضی نہ ہو۔ یہاں پر زیر اصلی بھی ہے، ٹھیک ہے، عارضی زیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو اسی کلمہ میں ہو، تنذرہم، یہ بھی ایک ہی کلمہ ہے یعنی اسی کلمے کے اندر میں ہے۔ اور را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن اس کلمے کے اندر میں حروف مستعلیہ نہ ہو تو را ساکن باریک ہوگی، تو یہاں پر را ساکن باریک، حروف مستعلیہ بھی نہیں ہے یعنی پر حرف نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ را ساکن باریک ہوگی۔ تو کیسے بولو گے؟ ام لم تنذرہم، ذرہم، ذر نہیں بولنا ہے بلکہ کیسے بولو گے؟ زر، 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 ام لم تنذرہم، اوکے۔ اس کے بعد ہے لہم اجرن، کیا؟ لہم اجرن، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجرن، لہم اجرن۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے، جو کہ قاعدہ ہم پڑھے ہیں کہ با اور میم کے علاوہ اگر دوسرا کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا، اور میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، تو یہاں پر میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ دیں گے، گنہ وغیرہ نہیں کرنا، یعنی آواز کو روکنا نہیں ہے بلکہ صاف طور پر میم ساکن کے جو میم کا جو مخرج ہے وہ مخرج کے ساتھ ادا کر کے ڈائریکٹ بول دینا ہے۔ یہاں پر میم کے اوپر آواز کو روکنا وغیرہ نہیں، یعنی گنہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آج کا سبق میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3 مکمل کر دیے، اور آج تختی نمبر 22 بھی مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تختی نمبر 23، سمجھے؟ اس کے اندر میں اقلاب کا قاعدہ ہے جو بات آتا ہے، میم ساکن وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر میں یہ ہوتا ہے کہ با کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں، کون سا قاعدہ ہے؟ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ جیسے ممبر لکھا ہوا ہے
وہ سب مثال وغیرہ دے کر کے ہم انشاءاللہ العظیم کل کے سبق میں تختی نمبر 23 کو پڑھائیں گے۔ بہرکیف جو بندہ کو یہ 22 نمبر تختی سمجھ میں نہیں آیا وہ بچہ کمنٹ کرے، انشاءاللہ العظیم اس کو جواب ملے گا اور اس کو سمجھایا جائے گا کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور جو بندہ ہمارے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں بچوں۔ چلتے ہیں آج اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔